اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 125 اور 26 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ومن احسن دینا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، اس سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ یہاں چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جا رہی ہے، پوری پرسنالٹی، چونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہو، اچھے کام کرنے والا بھی ہو۔ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا بھی ہو، ہر باطل سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر حق پہ چلنے والا۔ حنیف کا معنی ہے، حنیف دکھنے کو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن حنیف کا معنی ہے ہر باطل سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر حق پہ چلنے والا، حنیف۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، جو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جو ہر باطل سے منہ موڑ کر یکسو ہو کر حق کا پیروکار ہوتا ہے۔ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین، یہ جو اسلام دین ہے، اس کے قبول کرنے کی جو دعوت دی غیر مسلموں کو، اس کے اندر اپنے دین کی خوبیاں بیان کی کہ اس سے اچھا دین کون سا ہو سکتا ہے، جس کے اندر انسان اپنا چہرہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اس میں عقیدہ شامل ہے، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر بھی ایمان۔ اللہ نے فرمایا نبیوں پر ایمان لاؤ تو نبیوں پر ایمان، اللہ نے فرمایا کتابوں پر ایمان لاؤ تو کتابوں پر ایمان، اللہ نے جنت اور قیامت کے دن اور دیگر تمام امور جو عالم غیب میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، اللہ نے ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو گویا اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مانا جائے جن پہ اللہ ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ ایمان اور وہ محسن، نیکوکار ہو، اس سے مراد عمل صالح، یعنی اسلام کی دو بنیادی خوبیاں اچھے دین کی، اس میں ایمان بھی ہو، اس میں عمل صالح بھی ہو۔ اور پھر جو دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ دین اسلام ہے، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر خدا فرماتا ہے کہ اللہ نے حضور کو بھی فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی مکرم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے، اور ہمیں بھی فرما لیا کہ لوگوں تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا عزت اور مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ایسی ہے، اگر آپ کبھی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، تقابل ادیان کو دیکھیں، عیسائیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ان کے فالوور ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔
اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسا سینٹر ہے، ایسا مرکز ہے کہ تمام ادیان ان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا پر آ گئے تو اس کے بعد آنے والے تمام نبی اللہ نے ان کی اولاد کے اندر ہی پیدا فرمائے، یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، مگر تھی انہی کی ہی اولاد جن کے اندر نبی آتے رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، ان کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا اب بتاؤ، غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عیسائیت میں زیادہ ہے یا اسلام میں زیادہ ہے، یہودیت میں زیادہ ہے یا مسلمانوں میں زیادہ ہے؟ مونچھوں کا کٹانا، مونچھوں کو چھوٹا کرنا، داڑھی کا بڑھانا، زیر ناک بال کاٹنا، بغلوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کاٹنا، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے۔ اور پھر اس کے بعد چلے جائیں، حج کی طرف چلے جائیں، مقام مینا کے اندر جا کر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی دینا، صفا و مروہ کی دوڑیں لگانا، بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اب بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث کون ہیں؟ ان کے اصل فالوور کون ہیں؟ وہ یہی مسلمان ہم ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام کیوں لیا؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور عام دوست نہیں، بڑا گہرا دوست۔ بس آپ میں اس کا اندازہ اس سے لگائیے خلیل کا، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، مگر تمہارے صاحب کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا۔ اب چونکہ میری خلت اور دوستی اللہ کے ساتھ ہے، میں اب خلیل کا درجہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں کسی کو دیتا تو صدیق اکبر کو دیتا، مگر تمہارے صاحب کو، تمہارے نبی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام بھی اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر خلیل بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو حبیب کا درجہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات پہلے کرتے ہیں، ان کو خلیل کا درجہ خدا نے کیسے دیا؟ ہر نبی کو اللہ نے خاص شان اور وصف دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان آپ جانتے ہیں، انہیں کلیم اللہ کہا۔ رب کائنات انہیں بلا لیتا تھا، اے موسیٰ کوہ طور کی دائیں والی سائڈ پہ آ جانا، اور پھر اللہ ان سے کلام کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا اللہ ان سے۔ یہ بھی اللہ نے ان سے باتیں کی، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈنڈا ہے۔ پوچھا موسیٰ اس سے کیا کرتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ اس سے بکریاں چراتا ہوں، پھر سے ان کے لیے درختوں سے پتے توڑتا ہوں، اور پھر جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور بھی بڑے کام کرتا ہے میرا ڈنڈا۔ اب یہ اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے کہا اس ڈنڈے کو نیچے زمین پہ ڈالیے، نیچے گراتے، نیچے گرائے تو ڈنڈا فام بن گیا، اجزا بن گیا، لہراتا ہوا۔ بتقاضۂ بشریہ پیچھے ہٹے خوف سے، اللہ نے کہا ڈریے نہیں، جا کر اس کو پکڑ لیں۔ انہوں نے جا کے پکڑا تو واپس ڈنڈا بن گیا۔ یہ سارا کام اللہ نے ان کے ساتھ کوہ طور پر بلا کے ان کو معاملہ کیا، اور انہیں اپنی رسالت عطا فرمائی۔ یہ ان کی شان ہے کلیم اللہ ہونے کی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی شان دی، آپ مسیح ہاتھ پھیرتے تھے، شفایاب کر دیتے تھے، مردے کھڑے کر دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اپنی شان ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو مقام دیا وہ تو اپنی جگہ پر دیا، مگر پہلے میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقام خلت، خلیلیت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، یہ کیسے ملی؟ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کرنے کا عزم کیا، کر کے دکھایا، تب اللہ نے انہیں اپنی دوستی کا درجہ عطا فرمایا۔ قرآن نے ایک مقام پہ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا۔ اللہ آزماتا تو بندوں کو ہے،
مگر ابراہیم علیہ السلام کا اسپیشل ذکر کیا۔ یاد کریں جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کئی باتوں میں، اور جتنی باتوں میں آزمایا میرا خدا اعلان کر رہا ہے ابراہیم ہر امتحان میں پورا ہوا، ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب سارے امتحان ابراہیم نے پاس کر لیے، خاندان چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا، اللہ کی توحید کی خاطر اپنے وقت کے زمانے کے نمرود بادشاہ سے ٹکر لینی پڑی، گھر والوں نے نکال دیا، بستی والوں نے نکال دیا، آگ کا چیخا جلا، الاؤ جلا دیا گیا، اس کے اندر ڈالنے کی دھمکی دی گئی، بلکہ ڈال دیا گیا، مگر یہ اللہ کا بندہ ثابت قدم ہو کے ڈٹا رہا، کہا اپنے بیٹے کو جا کے میرے نام پہ قربان کر دو، بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، کہا اپنے بچے کو اور بیوی ہاجرہ کو جا کر مکہ کی بیاب ہو گئی آبادی میں چھوڑاؤ جہاں بندہ بشر رہتا ہی کوئی نہیں ہے، اکیلا بچہ اور اکیلی اس کی ماں کو جا کے چھوڑاؤ، اللہ کا حکم تھا جا کے ان کو جا کے چھوڑا ہے۔ یہ سارے امتحانوں سے اللہ نے گزارا، پھر کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، آپ امام ہیں، اور دوستی کا درجہ خدا نے کو دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بات ذکر کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، بلکہ ابھی اپنے گھر میں ہی تھے کہ آپ کے گھر کے پاس ظاہر ہے کہ مسجد میں اور حجرے میں کوئی فاصلہ تو نہیں تھا، لوگ بیٹھے تھے اور صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بڑی شان دی، ان کو صفی اللہ بنایا، چنا اللہ نے ان کو۔ پھر کسی نے کہا ہاں بھی یہ تو ٹھیک ہے مگر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا۔ کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھو، اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ میرے آقا یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور سنتے سنتے آپ محفل کے اندر آ گئے، اب میں نے تمہاری باتیں سن لی، تم نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، آدم علیہ السلام ایسے ہی تھے جیسے تم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام واقعتاً اللہ کے خلیل تھے جیسے تم نے کہا، موسیٰ واقعتاً اللہ کے کلیم سے جیسے تم نے کہا، مگر فرمایا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے فخر نہیں اس بات سے۔ اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر مجھ پر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کی جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ جنت کو میری خاطر کھولے گا، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور میرے ساتھ میری امت کے جو کمزور مسکین لوگ ہیں وہ میرے ساتھ جنت کے اندر شامل ہوں گے، داخل ہوں گے سب سے پہلے، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو سرکار نے خود اپنی فضیلت کا اور اپنے شرف کا بیان فرمایا تاکہ اہل ایمان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، زمینوں میں آسمانوں میں اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، کہا سب کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے علم کے احاطے میں، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، ہر شے اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ انہی کلمات سے اکتفا کرتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔